السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یقرع باب الجنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار بے حساب انگنت درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے۔ حضرات، آج کی اس نشست میں ہم اس عنوان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے جو عنوان گزشتہ دن ہم نے شروع کیا ہے کہ آج کے دور کے اندر ہر انسان پریشان نظر آتا ہے، دکھی نظر آتا ہے، اور ان پریشانیوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں حل کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کل اس عنوان پہ گفتگو کی تھی، اور میں نے 3 ٹاپک کے اوپر بات کی تھی کہ نماز جو ہے وہ دکھوں کا علاج ہے۔ اگر پریشانی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، انسان نماز پڑھے، نماز کی برکت سے اللہ پاک دکھوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز میں نے عرض کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی برکت سے انسان کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ تیسرا، میں نے دعا کے متعلق بات کی تھی کہ انسان اللہ سے دعا مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے، لہٰذا جب بھی کوئی پریشانی ہو تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے دعا مانگے، اور دعا ہر حالت میں انسان کی قبول ہوتی ہے۔ ہم گزشتہ کچھ دن پہلے ایک درس میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ ہر حالت میں انسان جب دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، آگے بعض ٹائم وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور اللہ پاک انسان جو مانگتا ہے اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض ٹائم انسان کی دعا ذرا لیٹ قبول ہوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد، اور بعض مرتبہ انسان کی وہ دعا جو انسان مانگتا ہے اس کے بدلے میں اللہ پاک کوئی مصیبت جو اس پہ آنے والی ہوتی ہے اس کو ختم فرما دیتے ہیں اور اس دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اور ایک اور اس کا آخری درجہ ہے، قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے کو بلا کے فرمائیں گے دنیا میں تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، میں نے دنیا میں قبول نہیں کی، آج میں تجھے اس کا انعام دیتا ہوں۔ انسان کو جب دعا کی وجہ سے وہ انعام ملے گا تو وہ حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔
تو لہٰذا دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اس لیے اللہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور آج ہم اسی دعا کے عنوان کو ذرا آگے بڑھائیں گے کہ دعا مانگنا یہ دکھوں کا علاج ہے، پریشانیوں کا علاج ہے۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المومنین ہیں، ہماری مومنوں کی مائی ہیں، جن خوش نصیب عورتوں کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، ان میں ایک یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے ہیں اور بیک وقت ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات، 9 بیویاں آپ کے گھروں میں موجود تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پہلے نکاح ابو سلمہ سے ہوا تھا۔ اللہ کی شان دنیا سے ہر انسان نے جانا ہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ بڑی پریشان، انتہائی دکھ، اور آپ کو پتہ ہے ایک عورت جوان ہو، بچے چھوٹے ہوں اور اس کا ہسبینڈ اور اس کا خاوند انتقال کر جائے، یہ اس بی بی کے اوپر بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور تھا بھی بڑا نیک دل انسان، کبھی لڑائی نہیں کی، کبھی جھگڑا نہیں کیا، پیار محبت سے ساری زندگی رہے۔ تو یہ بڑی پریشان ہوئی، اللہ کے نبی سے عرض کی، یا رسول اللہ، جس دن سے میرے خاوند کا انتقال ہوا ہے میں بڑی پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا کیوں نہیں مانگتی؟ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا مانگو۔ اس دعا کا مفہوم یہ ہے، اے اللہ، یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے، یا اللہ اس پہ مجھے صبر عطا فرما اور اس کے بدلے میں مجھے نعم البدل اچھا عطا فرما۔ ام سلمہ فرماتی ہیں، میں یہ حضور کی دعا پڑھنا شروع ہو گئی اور سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ملے گا، اس کی تو وفائیں بڑی پیاری تھیں، اس نے ساری زندگی مجھ سے لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، کبھی مجھے مارا نہیں، اور واقعی خاوند کو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے۔ ایک عورت آپ کے لیے اپنے بھائی بہنیں، ماں باپ، اپنی سہیلیاں سب کچھ چھوڑ کے صرف ایک نکاح کے بول پہ تمہارے گھر میں آ جاتی ہے، تو تمہارا بھی کام بنتا ہے کہ اس کی عزت کرو۔ خود چاہتے ہو کہ میری بہنوں کو ان کے خاوند عزت دیں اور خود کسی کی بہن کو تم عزت نہ دو، ایسا دنیا میں نہیں ہوا کرتا۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہنوں کو عزت ملے، ایسے ہی جو آپ کے گھر میں کسی کی بہن آئی ہوئی ہے اس کو بھی تو عزت دو۔ ام سلمہ فرماتی ہیں، میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا انسان کہاں سے ملے گا، لیکن تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اللہ پاک نے حکم فرمایا ہے، میرے محبوب آپ ام سلمہ سے نکاح فرما لیجئے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں، میں تو حیران ہی ہو گئی کہ ام سلمہ جو پہلے صرف ام سلمہ تھی، حضور کے نکاح کے بعد ام المومنین بن گئی، اس دعا کی برکت سے۔ دعا دکھوں کا علاج ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبا واقعہ ہے، حضور گھر میں آرام فرما رہے ہیں اور یہ رات کے پہر میں ان کے خاوند نے ان کو ماں، بہن، بیٹی کہہ کے، یہ ایک زہار طلاق کا ایک قسم ہوتی تھی، اس کے بعد رجوع کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ آئی، اللہ کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خولہ رات کا وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں بڑی دکھی ہوں، بڑی پریشان ہوں، آپ کو جگائیے۔ اسی اثناء میں حضور کی بھی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت خولہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، میرے خاوند نے مجھے ماں، بہن اور بیٹی کہہ دیا ہے، اب میں کدھر جاؤں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو پرانا مسئلہ جو عرب میں رواج تھا وہی چلا آ رہا ہے، اور اللہ نے ابھی اس بارے میں کوئی نیا موضوع، نیا مسئلہ بیان نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، یا اللہ آپ حضور کے سینہ اطہر پہ میرے بارے میں نیا مسئلہ یا اللہ نازل فرما دیں، وہی بھیجیں۔ سبحان اللہ، کیا تعلق تھا!
تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور حکم ہوا کہ آج کے بعد جو اپنی بیوی کو ماں بہن بیٹی کہے گا اس سے 70 یا تو 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس بی بی کی دعا کی برکت سے پوری امت کا بھلا ہو گیا اور ان کا دکھ دور ہوا۔ کس وجہ سے؟ دعا کی برکت سے۔ اسی طرح ایک صحابی گھر میں آتے ہیں، کچھ ہے کھانا کھانے کے لیے، بیوی نے کہا آپ گھر آ جائیں، اللہ کوئی بندوبست کر دے گا، لیکن گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہ باہر چلے گئے اور جا کے کہا یا اللہ میری بیوی گھر میں بھوکی ہے، ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، کوئی انتظام فرمائیے۔ اور ادھر بیوی اللہ سے دعا کر رہی ہے یا اللہ میرے ہسبینڈ شام کو گھر آئے تھے سارا دن محنت مزدوری کرنے کے بعد، یا اللہ ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے، میری تو خیر ہے، وہ اللہ کا بندہ گھر میں آیا اس کو کھانا نہیں ملا، یا اللہ کوئی بندوبست فرما دے۔ انہوں نے دعا کی، اس دعا کی برکت سے گھر میں جو وہ چکی ہوتی ہے پرانے زمانے میں گھروں میں ہوتی تھی، وہ خود بخود چلنی شروع ہو گئی اور اس میں سے آٹا نکل رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دعا کی برکت ہے۔ دعا سے اللہ پاک دکھوں کو ختم فرماتے ہیں، پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگلا جو پانچواں ٹاپک ہے وہ ہے علم۔ علم کی برکت سے بھی اللہ پاک دکھوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا سیدنا یوسف علیہ السلام جب ان کے پاس حسن تھا، جوانی تھی، تو ان پہ تہمت لگ گئی اور جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں اللہ رب العزت نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے دیا۔ اب علم ملنے کی وجہ سے اللہ پاک نے جیل سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ علم بھی دکھوں کا علاج ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کو تیار کیا، ہوا کو حکم دیا کہ مکہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں وہ تخت ہوا میں چلتا تھا اور 1 مہینے میں جتنا سفر ہوتا تھا وہ 1 دن میں اتنا سفر طے کر لیتے تھے۔ سارے نبیوں نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے سوائے ہود اور صالح علیہ السلام کے۔ ان 2 پیغمبروں 2 نبیوں کے علاوہ ہر نبی نے بیت اللہ کا حج کیا ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے۔ اب وہاں سے جب واپس آ رہے ہیں تو یمن کے راستے سے واپس آ رہے تھے تو پانی کی ضرورت پڑی۔ ہدہد کو دیکھا کہ ہدہد کہاں ہے، یہ ایسا پرندہ ہے، یہ جب چونچ مارتا ہے زمین میں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر پانی ہے۔ اس وقت فوراً جنوں سے کہتے تھے کھدائی کراؤ، وہاں سے پانی نکالتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نماز کا ٹائم ہے، ہدہد کہاں ہے، لیکن ہدہد کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے عقاب سے پوچھا، یہ اس سارے پرندوں کا مونیٹر تھا، اس سے پوچھا بتا بھئی ہدہد کدھر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے بھی نہیں پوچھ کے گیا، مجھے خود بھی نہیں پتا، اے اللہ کے نبی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ چڑھا، فرمایا جلدی کر اور اس کو ڈھونڈ کے لے کے آ۔ عقاب نے جناب ایسے اڑان بھری اور ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے جو نظر اڑائی، زمین چھوٹی ہو گئی، عقاب بلندیوں پہ پہنچ گیا اور اس نے دیکھا کہ ایک طرف سے ہدہد آ رہا ہے۔ یہ فوراً اس کے پاس پہنچا اور اس کو کہا آج تیری خیر نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام بڑی گرم طبیعت میں ہیں اور چلو جلدی کہا۔ اس نے کیا کہا ہے پیغمبر نے؟ فرمایا کہ اس کو اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے کہ اگر آ جائے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، اور اگر یہ کوئی صحیح بات بتائے گا، کوئی عذر پیش کرے گا تو پھر معاف فرما دوں گا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، خیر ہے، عذر میرے پاس بہت بڑا ہے۔ چنانچہ عقاب نے ہدہد کو پکڑا اور جا کے سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھا۔ بھائی کدھر تھے؟ کہا جی میں وہاں پر گیا تھا، آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس خبر کا آپ کو بھی نہیں پتا۔ اچھا وہی وہ کون سی ہے؟ فرمایا جی میں ایک ملکہ بلقیس کے علاقے سے ہو کے آ رہا ہوں، وہاں وہ جو ملکہ ہے بلقیس وہ مردوں کے اوپر حکمرانی کر رہی ہے، اور میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اے اللہ کے نبی میں یہ آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔
تو علم کی وجہ سے اللہ پاک نے اس ہدہد کو بچا لیا۔ اگر یہ علم نہ ہوتا تو اس دن اس کی خیر نہیں تھی۔ دعا کریں جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ساری امت کے مسئلوں کو اور پریشانیوں کو اور دکھوں کو ختم فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ بیان اچھا لگا ہے تو میرے اس چینل علامہ عمران رحمانی کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا بھلا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔